اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے۔ 7 شعبان المعظم حضرت شہزادہ امیر قاسم بن امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ سعید ہے۔ اس نسبت سے آپ کی شخصیت اور آپ کی عظمت اور آپ کا مقام عرفہ جو ہے اس کے حوالہ سے چند گزارشات مقصود ہیں۔ حضرت امیر قاسم کی عزت، شرف اور شان کے لیے بہت سے پہلو ہیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے عظیم والد گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالی شان کے مطابق جوانان جنت کے سردار ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام جو آپ کے امی بزرگوار یعنی چچا جان ہیں وہ بھی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ کے دادا جان امیر المومنین حضرت مولا علی المرتضیٰ امام الاولیاء ہیں، اور آپ کے جد اعلیٰ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جبکہ دادی جان حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالی شان کے مطابق جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ کسی بھی شخصیت کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اس کے خاندانی وقار کو ہمیشہ اہل علم نے مد نظر رکھا ہے۔ خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاکیزہ نسب کا اظہار احادیث میں فرمایا ہے۔ نسب پر فخر سے اسلام منع کرتا ہے، نسب کی عظمت کو، پاکیزگی کو اور کردار کی عظمت کو قرآن حکیم بھی بیان کرتا ہے اور احادیث میں بھی اس کی تعریف کی گئی ہے۔ حضرت امیر قاسم کا ننہالی نسب جو ہے وہ بھی بہت اعلیٰ، بہت پاکیزہ ہے کہ آپ کے نانا جان حضرت امراء القیس جو یمن کے رئیس ہیں ان کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ قول ہے کہ جب حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر، عامل بنا کر بھیجا تھا، اس وقت وہ ان کے دست حق پرست پر مشرف با اسلام ہوئے تھے، اور پھر عہد فاروقی میں آ کر انہوں نے باقاعدہ مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی تھی۔ اور ایک دوسرے قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ آئے ہی عہد فاروقی میں ہیں مدینہ منورہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت مولا علی مرتضیٰ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی ایک بیٹی حضرت مولا علی مرتضیٰ کے عقد میں، ایک حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے عقد میں، اور تیسری بیٹی حضرت امام حسین علیہ السلام کے عقد میں پیش کی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے عقد میں ان کی جو بیٹی آئیں ان کا نام مختلف اقوال ہیں۔ مشہور قول کے مطابق سلمہ، جو اپنی کنیت ام فروہ سے معروف ہوئیں، تاریخ میں ان کا تذکرہ بالعموم اسی کنیت سے کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جناب امراء القیس کی جو صاحبزادی آئیں وہ بھی اپنی کنیت سے معروف ہوئیں، ام رباب کے نام سے معروف ہوئیں۔ یہ دونوں صاحبزادیاں حضرت امراء القیس کی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے عقد میں، جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر قاسم حضور سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اہل بیت نبوت کے فضل اور شرف کے لیے یہ بات ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین علیہ السلام اور سیدۃ النساء العالمین اور جناب حضرت مولا علی مرتضیٰ کو اپنی چادر مبارکہ میں لے کر ان کی طہارت کی گواہی قرآن حکیم کی آیہ تطہیر کے مطابق دی، اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے میل کچیل سے، شک و ریب سے ہمیشہ پاکیزہ رکھے۔ حضرت پیر نصیر الدین علیہ رحمت نے اپنی ایک خوبصورت ربائی میں عقیدت کا اظہار کیا ہے: اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے۔ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضائل ہیں ان میں سے یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ کی اولاد مبارک میں سے حضرت امیر قاسم اور دوسری صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام
جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حرم کی زینت بنی، اور پھر آپ کے بعد آنے والے تمام ائمہ اہل بیت اطہار کی، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مادر گرامی اور بعد میں آنے والے ائمہ اہل بیت کی جدہ محترمہ بنی۔ یہ شرف حضرت ام فروا کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ ان کی 2 اولادوں کو اللہ نے اتنی عظمت اور اتنی شان عطا فرمائی۔ حضرت امیر قاسم شعبان المعظم کی 7 تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کو الشعبان الشہری کا معزز افتخار عطا کر دیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں وہ تو ہم ناقص العقل ناقص العلم سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ اس ماہ سعید میں اہل بیت نبوت کی بہت ساری ہستیاں تشریف لائیں، اس لیے حضور نے اس ماہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ حضرت ام فروا کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صورت میں، تو انہوں نے ایک بار خواب دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے اپنے اس خواب کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ وہ باغ میں اپنے آپ کو دیکھتی ہیں اور اس میں ایک پھولدار درخت پر ایک سرخ رنگ کا پھول لگا ہوا ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں اس پھول کو توڑ لوں، لیکن وہ پھول تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ قریب آ کر آپ کے پاس گرتا ہے، اور گرتے ہی اس کی پتیاں جو ہیں وہ بکھر جاتی ہیں، اور خواب کی حالت میں وہ دیکھتی ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور ان پتیوں کو چنتے ہیں، سمیٹتے ہیں۔ آپ نے اپنے اس خواب کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے شیئر کیا، ان کو یہ خواب بتایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی پیاری بھاوج کو، جن کا آپ بہت زیادہ اکرام کرتے تھے، آپ نے یہ کہہ کر انہیں تسلی دی کہ بھابی جان سے کہیں کہ وہ حوصلہ رکھیں، تسلی رکھیں اور صبر کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صابرین کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ گویا حضرت امیر قاسم کی اس شہادت کی طرف اشارہ تھا اس خواب میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا عظیم مقدر کر رکھی تھی، اور دین اسلام کی بقا اور احیاء کے لیے حضرت امیر قاسم کو جو شان میسر آنی تھی کہ شہیدان کربلا میں ان کا نام نامی جگمگاتا رہنا تھا۔ گنج شہداء میں حضرت قاسم بھی محو خواب اور محو استراحت ہیں۔ زائرین زیارت امام حسین علیہ السلام جب جاتے ہیں تو سب ہستیوں کی بارگاہ میں جب سلام پیش کرتے ہیں تو حضرت امیر قاسم کی بارگاہ میں بھی سلام عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، آپ کی شخصیت پہ بہت خوبصورت اور بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں بس اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ درود پڑھنا نبی پر، نبی کی عطرت پر، درود پڑھنا نبی پر، نبی کی عطرت پر مجھے نجات کا رستہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ہدیہ خلوص کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔